کبھی رات کو ایک ایسی عجیب سی خارش محسوس ہوئی ہے جس کا ذکر کرنا بھی تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ اچھا، آج ہم اسی عام سی لیکن یوں سمجھیں کہ انسنی مسٹری کو حل کرنے والے ہیں۔ جی، وہی بے چینی جو خاص طور پر رات کے وقت تنگ کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے گزرتے ہیں، پر سوال وہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ایک چھوٹے سے مگر حیرت انگیز طور پر عام آرگینزم میں چھپا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ دنیا بھر میں پائے جانے والے سب سے عام پیراسٹک انفیکشنز میں سے ایک ہے۔ تو پھر ملواتے ہیں اس اصل مجرم سے۔ سائنسی زبان میں اسے کہتے ہیں انٹیروبیس ورمیکولارس، اور یہی وہ پیراسائٹ ہے جو انٹیروبیوسس نامی انفیکشن پھیلاتا ہے۔ تو یہ انٹیروبیس ورمیکولارس ایک قسم کا نیمیٹوڈ پیراسائٹ ہے جسے عام طور پر پن ورم کہا جاتا ہے۔ اس کا گھر ہے انسانی کولن یعنی بڑی آنت، اور اس کی سب سے بڑی نشانی وہی پیرینل ایچنگ یعنی مقعد کے ارد گرد ہونے والی شدید خارش۔ اچھا، ان کے سائز میں بھی بڑا فرق ہے۔ جو فیمیل پن ورم ہے وہ 5 سے 10 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے، لیکن جو میل ہے وہ صرف 2 سے 5 ملی میٹر کا ہوتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس پوری کہانی کی جو اہم ترین کردار ہے وہ فیمیل ہی ہے، کیونکہ انڈے دینے اور اس پورے لائف سائیکل کو چلانے کا کام اسی کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پیراسائٹ ہمارے جسم میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں یہ سفر ایک انجانے میں دی گئی دعوت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پورا لائف سائیکل ایک بہت ہی چھوٹے سے قدم سے شروع ہوتا ہے، جب اس کے مائکروسکوپک انڈے جو کہ فوراً انفیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، غلطی سے منہ کے ذریعے جسم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نظر آنا تو ناممکن ہے۔ اور یہاں ایک واقعی حیران کرنے والی بات ہے، جیسے ہی فیمیل ورم انڈے دیتی ہے نا، صرف 4 سے 6 گھنٹے کے اندر وہ انڈے کسی دوسرے کو انفیکٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ سوچیں کہ کنٹامینیشن کتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار جب یہ انڈے جسم کے اندر پہنچ گئے تو وہاں ان کی پرورش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انڈے سیدھا چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹائن تک جاتے ہیں، جہاں ان سے لاروا نکلتا ہے۔ پھر یہ لاروا آہستہ آہستہ بڑی آنت یعنی کولون کی طرف سفر کرتا ہے، اور وہیں پر یہ ایک مکمل اڈلٹ ورم بن جاتا ہے۔ اور اس پورے پروسیس میں مطلب انڈے کے جسم میں جانے سے لے کر ایک اڈلٹ فیمیل ورم کے دوبارہ انڈے دینے کے قابل ہونے تک تقریباً 1 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ اب آتا ہے اس لائف سائیکل کا سب سے دلچسپ اور یوں کہیں کہ ڈرامائی حصہ، ایک ایسا خفیہ مشن جو صرف رات کی تاریکی میں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات کو جب میزبان گہری نیند میں ہوتا ہے، یہ گریوڈ یعنی پریگننٹ فیمیل ورم بڑی آنت سے نکل کر مقعد کے باہر پیری اینل سکن پر آ جاتی ہے اور وہاں ہزاروں انڈے دیتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو شدید خارش کی وجہ بنتا ہے، اور اسی سے یہ پیراسائٹ آگے پھیلتا ہے۔ اور یہی خارش مزے کی بات ہے کہ اس کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس اچ اسکریچ سائیکل کو سمجھنا ہی اسے روکنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو یہ پھیلتا کیسے ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے عام تو ہے سیلف انفیکشن، یعنی جب کوئی کھجاتا ہے تو انڈے ہاتھوں اور ناخنوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر انجانے میں منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آلودہ کپڑوں، بستر اور یہاں تک کہ گھر کے پردوں اور قالینوں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے ریٹرو انفیکشن، جس میں کچھ لاروا جلد پر ہی انڈوں سے نکل کر واپس جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صفائی یعنی ہائیجین اس کی روک تھام میں سب سے اہم ہے۔ تو چلیں اس پوری کہانی کو 4 آسان سٹیپس میں سمیٹتے ہیں۔ پہلا، انجیکشن، انڈوں کا نگل لیا جانا۔ دوسرا، میچوریشن، جسم کے اندر ان کا بالغ ہونا۔ تیسرا، مائگریشن، رات کو فیمیل ورم کا انڈے دینے کے لیے باہر آنا۔ اور چوتھا، ٹرانسمیشن، خارش کے ذریعے ان انڈوں کا پھیلنا اور اس سائیکل کا دوبارہ شروع ہو جانا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب ہم اس پورے لائف سائیکل کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، تبھی ہم اسے توڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس پیراسائٹ کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار اس کے بارے میں علم رکھنا ہی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا، کہ ہمارے آس پاس ہماری نظروں سے بالکل چھپ کر نہ جانے اور کتنے ایسے ہی پیچیدہ، ایسے ہی حیران کن لائف سائیکلز چل رہے ہوں گے۔